بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج ہم سبق نمبر 71 کا آغاز کر رہے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے ہم مصنف رحمہ اللہ کی عبارت کو ایک مرتبہ پڑھ لیتے ہیں۔ دیکھیے اسکرین پر، وَلَا يَلْزَمُ عَلَى هَذَا إِذَا قَالَ لِامْرَأَتِهِ هَذِهِ ابْنَتِي وَلَهَا نَسَبٌ مَعْرُوفٌ مِنْ غَيْرِهِ حَيْثُ لَا تَحْرُمُ عَلَيْهِ وَلَا يُجْعَلُ ذَلِكَ مَجَازًا عَنِ الطَّلَاقِ سَوَاءً كَانَتِ الْمَرْأَةُ صُغْرَى سِنًّا مِنْهُ أَوْ كُبْرَى، لأن هذا اللفظ لو صح معناه لكان منافيا للنكاح فيكون منافيا لحكمه وهو الطلاق، ولا استعارة مع وجود التنافي بخلاف قوله هذا ابني، فإن البنوة لا تنافي ثبوت الملك للأب بل يثبت الملك له ثم يعتق عليه۔ عزیز طلبہ، اس عبارت میں صاحب کتاب امام صاحب کے اصول پر وارد ہونے والے اعتراض کا جواب دے رہے ہیں۔ اعتراض یہ ہے، جیسے گزشتہ سبق کے اندر گزشتہ مثال میں آپ نے ہادہ ابنی بول کر ہادہ حرن مراد لیا ہے، تو اسی طرح اگر کوئی شوہر بیوی کو ہادی ابنتی بول کر ہادی طالق مراد لے تو بیوی کو طلاق واقع ہو جانا چاہیے، کیونکہ آپ کے اصول کے مطابق شوہر کا کلام ترکیب نحوی کے اعتبار سے اور ترجمے کے اعتبار سے صحیح ہے، گرچہ کہ حقیقی معنی پر عمل کرنا ناممکن ہے، کیونکہ بیوی معروف النسب ہے اور دوسری آدمی کی لڑکی ہے، جبکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک اس مسئلے میں طلاق واقع نہیں ہوگی۔ تو ایسا کیوں؟ عزیز طلبہ، اس اعتراض کا جواب اس عبارت سے دیا جا رہا ہے۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ آپ کا اعتراض بجا اور درست ہے، مگر یہاں ایک مشکل ہے اور ایک پریشانی ہے کہ اگر اس جملے کا اور اس کلام کا معنی اور مطلب درست اور صحیح قرار دے دیا جائے تو بیوی بیٹی بن جائیں گی، اور بیٹی سے کبھی بھی نکاح نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ بیٹی محرمات ابدیہ میں سے ہے، یعنی ان عورتوں میں سے ہے جن سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکاح حرام ہے، اور جب نکاح نہیں ہو سکتا تو نکاح کا حکم طلاق بھی واقع نہیں ہو سکتی۔ جب طلاق نہیں ہو سکتی تو حقیقت بول کر اس مسئلے میں مجاز بھی مراد نہیں لیا جا سکتا، کیونکہ جب دو چیزوں کے درمیان منافات اور تضاد ہو تو استعارہ یعنی ایک لفظ بول کر دوسرا لفظ مراد نہیں لیا جا سکتا، لہذا بنتیت سے طلاق مراد نہیں لی جا سکتی، برخلاف ہادہ ابنی کے کہ یہاں پر ہادہ ابنی بول کر ہادہ حرن مراد لے سکتے ہیں۔ یہاں پر کوئی پریشانی اور مشکل نہیں ہے، کیونکہ بیٹا زندگی میں کسی نہ کسی وقت مملوک اور غلام بن سکتا ہے، کیونکہ بیٹے کے زندگی میں غلام بننے کا امکان ہے۔ مثلا اس کی شکل اور مثال یہ ہے کہ دارالاسلام اور دارالحرب دونوں کے درمیان جنگ ہوئی اور بیٹے کو دارالحرب والوں نے گرفت کر کے قیدی بنا کر لے کے چلے گئے۔ بعد میں باپ نے بیٹے کو خرید لیا تو آپ نے دیکھا کہ بیٹا باپ کا مملوک اور غلام بن گیا،
اس کے بعد حدیث نبوی من ملک ذا رحم محرم منہ عتق علیہ کی وجہ سے بیٹا فوراً آزاد ہو جائے گا، غلام نہیں رہے گا۔ رہا مسئلہ ہادی ابنتی میں، ہادی تعلقن مراد نہیں لے سکتے، کیونکہ ہادی ابنتی کو صحیح قرار دیا جائے تو بیٹی کبھی بھی بیوی نہیں بن سکتی، اور جب بیوی نہیں بن سکتی تو طلاق بھی واقع نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ یہاں پر مجاز اور استعارہ نہیں چلتا، ایک لفظ بول کر دوسرا معنی مراد نہیں لے سکتے۔ عزیز طلبہ، آئیے اب ہم عبارت کا ترجمہ کر لیتے ہیں۔ وَلَا يَلْزَمُ عَلَى هَذَا، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے اس اصول پر کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک مجاز حقیقت کا خلیفہ ہے اور نائب ہے تکلم اور تلفظ میں، اس اصول پر یہ اعتراض لازم نہیں آتا کہ جب کوئی شخص اپنی بیوی سے ہادی ابنتی کہے وَلَهَا نَسَبٌ مَعْرُوفٌ مِّن غَيْرِهِ، اور بیوی کا دوسرے آدمی سے نسب معروف اور مشہور ہو، حیث لا تحرم علیہ، تو وہ بیوی کہنے والے پر حرام نہیں ہوگی، ولا یجعل ذلک مجازا عن الطلاق، اور اس جملے کو طلاق سے بھی مجاز نہیں قرار دیا جائے گا، چاہے عورت شوہر سے عمر میں چھوٹی ہو یا بڑی ہو۔ لِأَنَّ هَذَا اللَّفْظَ، اس عبارت سے صاحب کتاب اعتراض کا جواب دے رہے ہیں کہ ہادی ابنتی سے ہادی تعلقن کیوں مراد نہیں لے سکتے۔ لِأَنَّ هَذَا اللَّفْظَ لَوْ صَحَّ مَعْنَاهُ، اس لیے کہ صح معناہ، بیٹی ہونے کا معنی صح ثابت ہو جائے، اس لیے کہ اگر بیٹی ہونے کا معنی، اگر لو صح، اگر صحیح ہو جائے، اگر ثابت ہو جائے تو لکان منافیا للنکاح، تو یہ معنی، یہ لفظ نکاح کے منافی ہوگا، فیکون منافیا لحکمہ، لہذا حکم نکاح یعنی طلاق کے بھی منافع ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ اگر ہادی ابنتی بول کر طلاق مراد لے لیا جائے اور ابنتی کو لڑکی کے معنی میں لے لیا جائے تو پھر لڑکی سے تو کبھی نکاح نہیں ہو سکتا، جب نکاح نہیں ہو سکتا تو طلاق بھی واقع نہیں ہوگی۔ ولا استعارۃ مع وجود التنافی، منافات کے پائے جانے کے ساتھ مجاز نہیں ہوتا۔ ولا استعارۃ مع وجود التنافی، تضاد پائے جانے کے ساتھ، منافات پائے جانے کے ساتھ استعارہ نہیں ہوتا، مجاز نہیں ہوتا۔ بخلاف قولہ ہادہ ابنی سے اس بات کا جواب دے رہے کہ ہادہ ابنی سے ہادہ حر مراد لینا کیوں صحیح ہے، برخلاف قائل کے قول ہادہ ابنی کے۔ فإن البنوۃ، کیونکہ بیٹا ہونا، لا تنافی ثبوت الملک للأبی، کیونکہ بیٹا ہونا باپ کے لیے ملکیت کے ثابت ہونے کے منافی نہیں ہے، بلکہ باپ کے لیے ملکیت ثابت ہوگی، پھر وہ باپ پر آزاد ہو جائے گا۔ شکل آپ کو بتا دی گئی۔ عزیز طلبہ، صاحب کتاب نے اس عبارت میں امام صاحب کے اصول پر وارد ہونے والے اعتراض کا جواب دیا ہے۔ اعتراض یہ ہے کہ جس طرح اپنے سے بڑی عمر والے غلام کو آزاد کرنے کے لیے ہادہ ابنی کہنا جائز ہے اور اس سے وہ آزاد
ہو جاتا ہے تو اپنی بیوی کو طلاق دینے کے لیے ہادی ابنتی کہہ کر، ہادی ابنتی کہنا بھی درست ہونا چاہیے اور اس سے طلاق واقع ہو جانی چاہیے، مگر امام صاحب رحمہ اللہ کے نزدیک یہ کلام لغو ہے، خواہ وہ عورت عمر میں اس سے چھوٹی ہو، چھوٹی ہی کیوں نہ ہو۔ تو کیا وجہ ہے کہ بڑی عمر والے غلام کو ہادہ ابنی کہنا لغو نہیں قرار دیا جا رہا ہے اور بیوی کے لیے ہادی ابنتی کہنا لغو قرار دیا جا رہا ہے؟ عزیز طلباء، اس کا جواب یہ ہے کہ ان دونوں صورتوں میں بڑا فرق ہے۔ بیوی ہونے اور بیٹی ہونے میں قطعی منافات اور تضاد ہے، دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے۔ مثلا فرض کر لو اگر کسی عورت کو کسی مرد کی بیٹی فرض کر لیا جائے تو نکاح کا تصور ہی ختم ہو گیا۔ جب نکاح کا تصور ہی ختم ہو گیا تو طلاق کہاں سے آئے گی؟ کیونکہ وہ طلاق نکاح ہی کا ایک حکم ہے، اس لیے بیٹی بول کر طلاق مراد لینا اسی طرح ہے کہ کفر بول کر ایمان مراد لیا جائے یا اندھیرا بول کر روشنی مراد لی جائے، اس لیے یہ کلام ہی لغو ہے۔ مگر غلام ہونے اور بیٹا ہونے میں منافات نہیں ہے، تضاد نہیں ہے، یہ دونوں جمع ہو سکتے ہیں۔ اس کی مثال یہ ہے کہ اگر باپ اپنے بیٹے کو خرید لے، خریدنے کی شکل بتائی گئی کہ اس کی شکل یہ ہے کہ بیٹا لشکر کفار کے ذریعے قیدی بنا لیا جائے اور اس کا مسلمان باپ اسے خرید لے، تو پہلے بیٹے پر باپ کی ملکیت ثابت ہوگی، اس کے بعد وہ باپ کی طرف سے بحکم حدیث نبوی آزاد ہو جائے گا۔ حدیث نبوی من ملک دا رحم محرم منہ اتیک علی، جو شخص اپنے کسی بھی قریبی رشتہ دار کا مالک ہو جائے تو وہ اس پر آزاد ہو جاتا ہے۔ تو بحکم حدیث نبوی بیٹا آزاد ہو جائے گا، لہذا بیٹا کہہ کر آزادی مراد لی جا سکتی ہے کیونکہ آزادی غلام کے لیے ثابت ہوتی ہے، اور بیٹا ہونا اور غلام ہونا اکٹھے ہو سکتے ہیں، جبکہ طلاق پہلے نکاح چاہتی ہے، اور نکاح کے ساتھ عورت کا اپنی شوہر کی بیٹی ہونا، یہ دو چیزیں ایک آن کے لیے اور ایک سیکنڈ کے لیے بھی اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ عزیز طلباء، امید ہے کہ آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے۔ دیکھیے ایک مرتبہ ہم ترجمہ کر لیتے ہیں۔ ولا یلزم علی ھذا، امام صاحب رحمہ اللہ کے اصول پر یہ اعتراض لازم نہیں آتا جبکہ کوئی شخص اپنی بیوی سے کہے ہادی ابنتی، یہ میری بیٹی ہے، حالانکہ اس کا نسب مشہور اور معروف ہے دوسرے آدمی سے، تو حیث لا تحرم علی، تو بیوی کہنے والے پر حرام نہیں ہوگی، اور اس جملے کو طلاق سے مجاز نہیں قرار دیا جائے گا، چاہے عورت شوہر سے عمر میں چھوٹی ہو یا بڑی ہو۔ ہادی ابنتی سے ہادی تعلقن کیوں مراد نہیں لے گے؟ اس کا جواب لأن ھذا اللفظ سے صاحب کتاب دے رہے، لأن ھذا اللفظ، اس لیے کہ یہ لفظ لو صح معناہ، اگر اس کا معنی ثابت قرار دیا جائے، صحیح ہو جائے، اس لیے کہ بیٹی ہونے کا معنی اگر درست اور ثابت ہو جائے تو یہ معنی نکاح کے منافی ہوگا، فیکون منافیا لحکمہ، تو نکاح کے حکم طلاق کے بھی منافی ہوگا، اور تضاد کے ساتھ استعارہ نہیں چلتا، منافات پائے جانے کے ساتھ استعارہ نہیں چلتا، مجاز نہیں چلتا، برخلاف قائل کے قول ھذا ابنی، کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ فإن البنوۃ، کیونکہ بیٹا ہونا باپ کے لیے ملکیت کے ثابت ہونے کے منافی نہیں ہے، بلکہ باپ کے لیے ملکیت ثابت ہوگی، پھر باپ پر بیٹا آزاد ہو جائے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔